اوریہ صاحب، جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس سے بھی یہ کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں امن و امان کی جو صورتحال ہے، آپ بھی اس میں کنیکشن دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو 3 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن یوکرین کا ایشو بلٹ اپ ہوگا پاکستان میں، اس کے ساتھ ہی عدم استحکام اور ڈی اسٹیبلٹی کا گیم شروع ہو جائے گی۔ یہ میرے سامنے انڈو پیسفک جو ان کی اسٹریٹجی ہے، یہ اس کی 4 نومبر 2019 کو جاری ہوئی تھی۔ یہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے، لیکن اس میں سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ یوکرین کا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ یوکرین تو انڈو پیسفک میں نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یوکرین کو رشیا کو انٹیگل کیا جائے وہاں پر اور نیٹو کے ساتھ اس علاقے کے اندر، تاکہ جب ہم کنٹینمنٹ آف چائنا کریں تو میں قطع کے لیے ماننا چاہوں گا، میں بس 2 منٹ کے لیے شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس پہ بات کر لیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ۔ ابتدائی طور پر کچھ پتہ چل سکا ہے؟ یہ جو آپ نے ابتدائی طور پر یہ کہا تھا کہ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں ان سے اس کی کڑیاں ملتی ہیں، کچھ انویسٹیگیشن میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں؟ ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہوا، انویسٹیگیشن جاری ہے اور ایک بڑی تعداد ہے زخمیوں کی اور شہید ہونے والے لوگوں کی۔ یہ 50 سے زیادہ، 1-2 زیادہ ہیں، یا 55 ہاسپٹل کلیم کر رہا ہے اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ یہ ملک دشمن لوگ ہیں جو پاکستان میں امن نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ مذہب کے نام پر تباہی پھیلانے والے جنہوں نے مسلمانوں کی جانوں سے کھیلا ہے، یہ قابل مذمت ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ 9 بجے تک کچھ نہ کچھ اس کی انویسٹیگیشن کسی آخری مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ انٹیلیجنس کا نہ ملنا یا پہلے سے اطلاع کا نہ ہونا، آپ سمجھتے ہیں یہ کمزوری رہی ہے؟ دیکھیں، خود کش حملہ آور کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دنیا میں کوئی یونیورسٹی یا ٹریننگ سینٹر تو نہیں ہے۔ انفارمیشن ہے، جب ملتی ہے تو اس پہ کام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پکڑا گیا ہے، لیکن ہم دنیا میں جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے، جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، جو پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ بھی اس کی ایک شق ہے، ایک کڑی ہے کہ پاکستان کو انسانی جانوں سے اور فصلوں میں حملے کیے جائے اور یہ کیا جائے۔ یہ سب کچھ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، لیکن انشاءاللہ پہلے بھی یہ ناکام ہوئے، ابھی ناکام۔ شیخ صاحب، آپ آنے والے دنوں میں OIC کا اجلاس بھی آ رہا ہے، پھر آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ ظاہر ہے اسے ٹیسٹ بھی کھیلنے ہیں، باقی میچز بھی ہیں، اور پھر اسی دوران میں ہم اسلام آباد میں ایک لانگ مارچ بھی کا اعلان ہوا ہوا ہے 23 تاریخ کو۔ یہ وہی تاریخ ہے جب OIC کا اجلاس آ رہا ہے، تو کیسے اس کو پلان کیا جائے گا؟ مجھے یقین ہے کہ 23 تاریخ کو یہ لانگ مارچ نہیں کریں گے۔ جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے اس سے پہلے کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ میرا سیاسی بطور انٹیریئر منسٹر نہیں کہتا، جی ایز اے پولیٹیکل ورکر کہہ رہا ہوں کہ یہ 23 کو نہیں لائیں گے لانگ مارچ۔ یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ان کی کامیاب ہو جائے پہلے، تو پھر یہ لانگ مارچ نہ کریں۔ خدا نہ کرے کہ ایسی کوئی کامیابی ہو، لیکن میں اپنی جتنی، آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں لیکن مجھے جواب دینے پہ مجبور نہیں کر سکتے میرے سیاسی وجدان میں کہ یہ 23 مارچ کو نہیں آئے۔ شیخ صاحب، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ سمجھایا جائے گا کہ OIC کا اجلاس ہے، اہم چیزیں چل رہی ہیں، تو آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں، اس وجہ سے آپ کنونس ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں آئیں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں پہلی دفعہ J-10 کی 25-30 جہاز فلائنگ پاس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی 11 تاریخ کو وہ جہاز پہنچ گئے ہیں اور اس کی پاکستان میں آمد ہو جائے گی۔ کچھ ہو گئی ہے، پورے اسکواڈن ہو جائیں گے، 25 یا 36 جتنے جہاز ہیں، اور ایک بہت بڑی پریڈ ہے۔ پھر OIC کانفرنس ہے، دنیا کے اتنے بڑے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، سارے سب کو سمجھ ہے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ ملک پہلے ہے اور باقی چیزیں بعد۔ ایک آخری سوال شیخ صاحب سیاسی ہے وہ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ اب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں، جو واپس بھی آ رہے ہیں، سارا کچھ ان پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی یا ناکامی انہی کے گروپ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ کیا ان سے رابطہ ہے حکومت کا جہانگیر ترین صاحب سے؟ یہ خبر تو چھپی، ان کا فون ہوا، لیکن یہ بھی یاد رکھیں 54 کے 3 کے تحت پہلے اجلاس ریکوزیشن کرنے کے لیے 14 دن اسپیکر کے پاس ہوتے ہیں، اس کے بعد 2 دن اسپیکر کے پاس ہوتے ہیں اگر وہ ریکوزیشن نو کانفیڈنس کے لیے آتی ہے، اور اس کے بعد پھر 7 دن ہوتے ہیں۔ 1 مہینے کا یہ سارا پروسیس ہے، لیکن 3 مہینے سے 2 مہینے سے ساری قوم جو ہے وہ اسی میں الجھی ہوئی ہے۔ 1 مہینہ ابھی اور پڑا ہے، انہوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے، ابھی تک انہوں نے اجلاس ریکوزیشن کی درخواست نہیں دی۔ جب دیں گے اس کے بعد 14 دن میں اسپیکر اس درخواست پہ فیصلہ کرنے کا پابند ہے۔ اس کے بعد 2 یا 3 دن اسپیکر کے پاس ہیں، پھر 7 دن اس پہ تقریریں ہوں گی، پھر 1 مہینے کا پروسیجر ہے۔
یہ کوئی ایک آدھے دن کی بات نہیں ہے. صحیح ہے. رائٹ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. جنرل جاز امان صاحب، جو آج واقعہ پیش آیا ہے، ابھی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ حالیہ واقعات کی کڑیاں ملتی ہیں اس سے. اس کا کوئی الرٹ بھی یعنی اس کا کوئی جو ہے وہ اس کی کوئی پہلے سے اطلاع بھی موجود نہیں تھی، کوئی الرٹ بھی نہیں تھا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ فیلئر ہے انٹیلیجنس کا یا کیا ہوا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، یقیناً ایک بہت افسوسناک واقعہ جس میں بہت سارے بے گناہ لوگ شہید ہوئے جو نماز جمعہ کے لیے گئے ہوئے تھے، اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے. ایک بہت دلخراش واقعہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور پاکستان میں یہ کوئی پہلی دفعہ بھی نہیں ہوا. منسٹری آف انٹیریئر ہو یا حکومت ہو، ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ جن کے تانے بانے باہر ہوسٹائل ایجنسی سے ملتے ہیں اور باہر بیرونی قوتیں ہیں جو ملک کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی بڑا ایونٹ پاکستان میں ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے امیج کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے ایسے حملے ہوتے ہیں. یہ ایک نیریٹو ہے، ہوا ہوگا اور ہوتا بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہماری اپنی جو سیکیورٹی افواج ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جو نمبر آف دیم اباؤٹ 10-12 جو آپریٹ کرتی ہیں، ان کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ جنگ نہ ختم ہوئی ہے، نہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے والی قوتیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو روکیں گی. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنا الرٹنس لیول اور ریسپانس اتنا بہتر رکھیں کہ یہ واقعات نہ ہوں. ابھی ہم نے پچھلے چند ماہ میں دیکھا، اسلام آباد میں ایک حملہ ہوا، ایک لاہور میں ہوا، بلوچستان میں کوئی 8-10 اٹیک ہوئے جن میں سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے، اور آج یہ جنگ اٹھا کے پھر پشاور شہر میں لائی گئی ہے. تو یہ ایک یقیناً بہت ایک سوچنے پر مجبور کرتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کہ کیا ان کی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، یا ان کی توجہ جو ہمارے ملک میں ایک میلہ لگا ہوا ہے، جو ایک ہوس اقتدار کے لیے جو پارٹیاں انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کیا اس کی وجہ سے ان کی توجہ بٹھی ہوئی ہے؟ کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو تحفظ دینے کے لیے اور وہ منصوبہ بندی میں لگی ہوئی ہیں کہ یہ نیگلیکٹ ہو گیا ہے؟ تو ایک انسیڈنٹ تو شاید خدا نہ خواستہ ہم برداشت کر ہی لیں گے، لیکن اس ٹرینڈ کو روکنا بہت ضروری ہے اور اس پر توجہ کو مرکوز کرنا بہت ہی ضروری ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو تحفظ دینے کے لیے اور وہ منصوبہ بندی میں لگی ہوئی ہیں کہ یہ نیگلیکٹ ہو گیا ہے؟ تو ایک انسیڈنٹ تو شاید خدا نہ خواستہ ہم برداشت کر ہی لیں گے، لیکن اس ٹرینڈ کو روکنا بہت ضروری ہے اور اس پر توجہ کو مرکوز کرنا بہت ہی ضروری ہے. تو آپ یہ